من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آپ کے کثرت سے سوال آتے ہیں استخارہ کے بارے میں کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے اور کن طریقوں سے استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ پہلے تو استخارہ کی تعریف بتا دیں کہ استخارہ ہے کیا۔ استخارہ روایات سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ شقی ہے وہ شخص، اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی کام کرتا ہے اور مشورے کے بغیر اور استخارے کے بغیر اس پہ چلا جاتا ہے اور اپنی ذات پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے کہ اسے پھر مشورے کی یا استخارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کی خبریں، غیب کی خبریں استخارہ نہیں دیتا۔ استخارہ وہ بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کون سا سلیکٹ کریں بس۔ استخارے کے 3 طریقے ہیں۔ قرآن کریم کے استخارے جو ہیں وہ مشکل ہوتا ہے۔ علماء اہل فن جو ہیں، اہل قرآن جو ہیں، تفسیر جانتے ہیں، بہتر استخارے کے علم کو جانتے ہیں، وہی قرآن کا استخارہ کر سکتے ہیں۔ وہ مشکل ہے۔ عمومی طور پہ جو استخارہ مشہور ہے وہ تسبیح والا ہے، جو ہر جگہ کیا جاتا ہے اور اس کا جواب لیا جاتا ہے، یا ہر انسان عادی طور پہ اس کو کر سکتا ہے، وہ ہے تسبیح والا۔ ایک اور استخارہ ہے جو قرعہ کر کے، یعنی قرعہ ڈالا جاتا ہے، 2-3 کاموں میں آپ پریشان ہیں، پرچی لکھیں، اس میں لکھیں کہ یہ کام یہ کام یہ کام، اور پرچیاں 2 رکعت نماز پڑھیں قرعہ کے لیے، یعنی کہ استخارہ کے لیے، قربتاً اللہ صبح کی نماز کی طرح، اور اس کے بعد آپ ایک پرچی اٹھا لیں جو آئے اس پہ عمل کریں۔ تیسرا جو ہے وہ مشہور ترین یعنی تسبیح کا استخارہ۔ تو تھوڑا سا استخارے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا طریقہ کار بتائیں گے۔ فرمان امام صادق علیہ السلام وہی کہ شقی ہے وہ انسان، یعنی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ کام کرتا چلا گیا، اپنے اوپر اتنا ٹرسٹ تھا کہ اس نے پھر خدا سے خیر طلب نہیں کی، یا مشاورت نہیں کی، مشورہ نہیں کیا، رشتے کیے، جو کام کیے بس اپنے اوپر اس کو اتنا بھروسہ تھا، یا انا اتنی تھی کہ اس نے پھر استخارہ یا مشورہ نہیں کیا۔ یہ بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح رسول کریم فرماتے ہیں مولا امیر کائنات سے، یا علی ما حار من استخارہ ولا ندم من استشارہ، کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ حیران و پریشان نہیں رہتا، اور جو مشورہ کر لیتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو مشورہ کرنا چاہیے، مشورے میں بھی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کے بعد آپ جا کے استخارہ کریں۔ تو استخارے کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ استخارہ ایک حقیقت ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے آپ خیر طلب کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے، رشتہ ہے یا جو بھی کام ہے، کہ اللہ اے اللہ مجھے راستہ دکھا۔ استخارہ غیب نہیں بتاتا آپ کا فیوچر کیا ہے، آپ کی چوری کس نے کی، آپ پر جادو کس نے کیا، فلاں کس نے کیا، جی میرے اوپر بندش ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب ایسی باتیں ہیں۔ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، غیب کا علم فقط اللہ کی ذات جانتی ہے، اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں۔ باقی یہ جو آج کل ڈرامے بازیاں ہیں بر صغیر میں کہ فلاں کے پاس چلے جائیں آپ کو وہ سب بتا دے گا، فلاں آپ کا ہاتھ دیکھے گا اور سب کچھ آپ کو بتا دے گا، اتنی نوکریاں ہوں گی، اتنی بیویاں ہوں گی، اتنا فلاں ہوگا، اتنا فلاں، یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ غیب کا علم اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کچھ علوم ایسے ہیں اعداد کے، جفر کے، جو اہل فن، دیندار لوگ، متقی لوگ، سادات، جن کے پاس تقوی ہے، ذاتی لالچ نہیں ہے، دنیا نہیں ہے ان کے پاس علوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو دکانداری ہے یہ سب غلط ہے۔ دوبارہ کر سکتے ہیں صدقہ نکال کے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے استخارہ منع آیا ہے لیکن وہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، بہت ضروری ہے، تو آپ اسے دوبارہ صدقہ نکالیں، دوبارہ کریں۔ اگر آپ 2-3 دفعہ کر چکے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں کہ اب کیا کریں، تو 7 دفعہ تک رسول فرماتے ہیں 7 دفعہ تک آپ استخارہ کر لیں، اور 7 دفعہ میں جو زیادہ عدد ہو اس کے ساتھ آپ چلے جائیں، یعنی 7 میں سے 4 آپ کے پاس پازیٹیو آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ جائیں، 7 میں سے 4 آپ کے پاس نیگیٹو آیا ہے استخارے تو آپ اس کے ساتھ چلیں، زیادہ تعداد جو بھی ہو۔ اور اس کا طریقہ کار ہم ذکر کرنے چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا، استخارے کے باوجود ہمارا نقصان ہو گیا، تو یہاں بھی مولا کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ استخارے کے بغیر وہ کام کرتے تو آپ کا اپنا کام تھا، نقصان ہو گیا تو آپ کا نقصان ہوا ہے، اس کا آپ کو ازالہ نہیں ملتا کسی کی طرف سے۔ لیکن اگر آپ استخارے کے باوجود آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کے 2 اجر ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا عوض اللہ کی ذات عطا کرے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس کا آپ کو اجر بھی ہوگا کیونکہ آپ نے اللہ سے خیر طلب کی ہے۔ تو یہ اس کا اجر ہے کہ آپ خدا سے مشورہ کر رہے ہیں ایک قسم کا استخارہ کر کے، تو اس کا اجر آپ کو حتماً ملے گا۔ بعض افراد جن کا استخارہ اگر کیا ہے اور اس کے عکس آیا ہے، یعنی آپ کا نقصان ہو گیا یا اس میں کوئی فائدہ ظاہراً آپ کو نہیں ملا، لیکن خدا کی ذات اس میں مصلحت ڈال دیتی ہے جو آپ کے لیے بعد میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ یہ ہے، 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے،
دعا جو ہے وہ پڑھ کے آپ نے 3 دفعہ دعا پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، آپ کی مرضی۔ اللہم انی اسألک بانک عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم وانت علام الغیوب استغفر اللہ برحمتہ۔ یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بانک عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم وانت علام الغیوب استغفر اللہ برحمتہ۔ یہ ڈسکرپشن میں بھی اور پہلے کمنٹ میں بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ یہ دعا۔ یہ پڑھ کے پھر آپ تسبیح اٹھائیں گے، تسبیح اٹھائیں گے، اور تسبیح میں یہ جو ایک اینڈ ہوتا ہے تسبیح کا، یہ اینڈ ہے، اس میں سے آپ دیکھے گنے بغیر چند دانے علیحدہ کر لیں گے، اور ان دانوں کو علیحدہ کر کے یہ آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، پھر 3 دفعہ آپ درود شریف پڑھ لیں، چند دانے علیحدہ کر لیں، پھر 2 کر کے گنتے جائیں، یعنی علیحدہ کرتے جائیں، 2 کر کے واپس تسبیح میں ڈالتے جائیں، اسی طرح 2 کر کے ڈالتے جائیں گے، درود شریف پڑھتے جائیں، بہتر ہے۔ اگر آخر میں جس طرح یہ 2 بچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا استخارہ منع آیا ہے، آپ اس کام سے بچیں۔ اگر آپ کے پاس 1 بچ جاتا تو مطلب آپ کا استخارہ اچھا آیا ہے، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ یہ آسان ترین طریقہ ہے استخارے کا، اور آپ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ استخارہ کر دیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمارا جواب اگر لیٹ آتا ہے یا ہم استخارہ نہیں کر پاتے، تو ہر انسان خود اپنا استخارہ کر سکتا ہے یا گھر کے کسی بڑے سے بزرگ سے کروایا جا سکتا ہے۔ بہتر وقت یہ ہے کہ فریضہ نماز کے بعد اس کو کرایا جائے استخارہ، اور جو آتا ہے اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اس میں خیر و بھلائی ہوگی انشاءاللہ۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔